اور یہ خوشی کرتے ہوئے، یہ خوشی تمہاری ہو خیر مما یجمعون، وہ اس خوشی کو روک کر، اس پہ کچھ خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچ کر تم اپنا نقصان کرو گے، اور میرے حبیب کی خوشی پہ صرف کرنا یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تم جمع کر کے رکھو۔ یعنی اب آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود آپ کا کیا ہے؟ نعمت۔ اور یہ کسی نے دیا ہے کہ بعض علماء عبد سے مراد بندہ لیتے ہیں، یعنی وہ ہم جیسے تھے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ہم بندے نہیں ہیں، ہم آدمی ہیں۔ ہم بندے نہیں ہیں، ہم آدمی ہیں، سمجھ گئے نا؟ ہم بندہ بڑی دیر کے بعد بندہ بنتا ہے، آدم کو بڑی دیر لگتی ہے بندہ بنتے۔ میری جان یہ غلط فہمی ہے تیری، یہ غلط فہمی ہے۔ آدمی کو بندہ بنتے بنتے صدیاں بیتتی ہیں۔ ہمیں بندہ بننے کے لیے کہا گیا کہ ہم بندے بنے، تو بندہ بنتا ہے بندگی سے۔ بندہ کس سے بنتا ہے؟ بندگی سے۔ ہاں، جس کی زندگی میں بندگی ہے وہ بندہ ہے، مگر میرے اور آپ جیسے لاکھوں لوگ آدم زاد ہیں، بندے۔ اگر ہم بندے بھی ہوتے تو قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مقام پہ صرف بندہ نہیں کہا اللہ پاک نے، جس جگہ بھی بندہ کہا ہے قرآن پاک میں حضور کو، اس مقام پہ بندے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی، کس کو؟ عام بندہ اور ہے اور اس کا بندہ ہونا اور ہے۔ عام بندہ ہونا اور بات ہے، اور اس کا بندہ ہونا، یہ تشریح علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، آپ نے فرمایا عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ فرمایا عبد اور چیز ہے اور عبدہو اور چیز ہے۔ عبد اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور عبدہو وہ ہے کہ رب اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا یہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سوچ کی بات ہے اور فکر کی۔ حضور شان بندگی سب سے بلند تر اس لیے ہے کہ اس شان بندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خالصتاً اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور رسالت یہ ذمہ داری ہے۔ رسالت کیا ہے؟ یہ میسج پہنچانا ذمہ داری ہے۔ تو شان رسالت، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ عبد سے مراد جس آدمی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ حضور عام آدمی ہیں، تو جس بندے کے ذہن میں یہ پیدا ہو کہ وہ عام آدمی ہے، وہ ابھی آدمیت کے دائرے میں بھی نہیں آیا، وہ ابھی آدمیت کے دائرے میں بھی نہیں آیا۔ آدم کو آدم اس لیے کہا گیا کہ وہ شعور رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس میں جب ہم اس طرف لوٹے کہ نعمت ہے حضور علیہ السلام کا وجود، اور رحمت ہے حضور علیہ السلام کا وجود، نعمت خداوندی اور رحمت خداوندی،
اور فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، میری اس نعمت کا خوب چرچا کیا کرو. اور فرمایا فلیفرحوا، میری اس نعمت پہ خوشی منایا کرو. یہ حضور کا وجود. پھر قرآن مقدس نے پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے اے انسانیت آپ پہ کہ میں نے آپ میں اپنا رسول بھیجا. بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 چیزیں بیان فرمائی. میرا احسان ہے تمہارے اوپر. کیوں؟ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، میں نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر بحیثیت رسول بھیجا. فیہم رسولا منہم، اور رسول بھی تم میں سے ہی بنا کے بھیجا ہے. میں اگر آسمانوں سے کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیجتا تم قطعاً اس سے استفادہ نہ کر سکتے. قطعاً اس سے استفادہ، چونکہ استفادے کے لیے اور افادے کے لیے جنس کا ہونا لازمی ہے، اور میں نے رسول تمہاری ہی جنس میں سے مبعوث کیا ہے، وہیں سے پیدا کیا ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ یعلمکم، وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. یعلمکم الکتاب، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. یعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی کیا معنی؟ وہ تمہیں ظاہر کی تعلیم بھی دیتا ہے اور باطن کی تعلیم بھی دیتا ہے. کتاب ظاہر کا نام ہے اور حکمت باطن کا نام ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہے، تمہارے اندر کو صاف بھی کرتا ہے. یعنی تمہارے اس دل کو جو زنگ آلود ہے اس کو پہلے اپنی محبت کے اور اطاعت کے اور اتباع کے ریگمار سے صاف کرتا ہے. اتنی صفائی دیتا ہے اس میں، اتنی صفائی دیتا ہے اس میں، اتنی صفائی دیتا ہے اس میں کہ اس میں حسن الہی کا مطلق جلوہ، اس میں اس کے حسن کا گلائمیکس واشگاف چمکتا ہوا نظر آنے لگ جائے. تمہارے قلب کو اتنا صاف کرتا ہے، تمہارے دل کا اتنا تزکیہ کرتا ہے کہ اس میں علم الہی کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، اور پھر اس میں حکمت الہی کے انوار اترنے لگتے ہیں. اب ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ رسول ہے، میں نے احسان کیا تمہارے اوپر اور اپنے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا اور نعمت بنا کے بھیجا ہے. اب رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. عالمین میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسی کی اجارہ داری نہیں. جس طرح اللہ پہ کسی کی اجارہ داری نہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کسی کی اجارہ داری اور دعوے داری. وہ عالمین کے رسول ہیں اور رب عالمین کا رب ہے.